सफ़ा नंबर है जी 550। 23वां पारा है सूरह ज़ुमर। 23वां पारा है सूरह ज़ुमर और सूरह ज़ुमर की इब्तिदा है, आगाज़ है। आयत नंबर है 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही अव्लिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा फ़ीहि यख्तलिफ़ून। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। लौ अरादल्लाहु अन यत्तख़िज़ वलदन लस्طफ़ى मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशाअ। सुब्हानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिलहक़्क़ युकव्विरुल लैला अलन नहार वयुकव्विरुन नहार अलल लैल वसख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह
ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون۔ ترجمہ دیکھیے جی۔ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم۔ اتارنا ہے کتاب کو اللہ تعالی کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے سچ کے ساتھ۔ فاعبد اللہ، پس اللہ تعالی کی عبادت کیجئے مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اسی کی پکار۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ تعالی ہی کے لیے ہے خالص پکار۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی ذات کے علاوہ اور کارساز بنا لیے ہیں، ما نعبدہم، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مگر اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، نزدیک کر دیتے ہیں، مقرب بنا دیتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم، بلا شبہ اللہ تعالی ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، فیما ہم فیہ یختلفون، ان باتوں میں جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بلا شبہ اللہ تعالی ہدایت نہیں فرماتے ہر اس شخص کو جو جھوٹا ہو، کافر ہو. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالی ارادہ فرما لیتے ان یتخذ ولدا، کہ وہ اولاد بنا لے، نائب بنا لے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو وہ جو چاہتا اپنی مخلوق میں سے چن لیتا. سبحانہ، وہ ان شریکوں سے پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ تعالی اکیلا ہے، زبردست ہے. خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمین کو سچ کے اظہار کے لیے پیدا کیا. یکور اللیل علی النہار، دن کو رات کو دن پر لپیٹتا ہے. وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے. کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقررہ تک. الا هو العزیز الغفار، خبردار وہی ہے زبردست بخشنے والا. خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں پیدا کیا ایک جی سے، یعنی آدم علیہ السلام سے. ثم جعل منها زوجها، پھر اس سے اس کا جوڑا بنا دیا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے جانوروں میں سے 8 جوڑے اتار دیے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے بطن میں سے. خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تعالی
جو تمہارا پروردگار ہے اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پس تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے اللہ تعالی کی بابرکت کلام سے 23ویں پارے میں سے سورہ زمر کی ابتدائی آیات 6 آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کا سادہ سے انداز میں ترجمہ آپ کو سنا دیا ہے۔ آیات کے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والے ہیں انہیں بھی قرآن مجید پڑھنا آ جائے، وہ قرآن مجید کی خود تلاوت کر سکے۔ قرآن مجید کی تلاوت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ واحد کتاب ہے روئے زمین پر جو آسمانی کتاب ہے اور بالکل صحیح اور محفوظ ہے۔ پوری دنیا میں قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب آسمانی محفوظ نہیں ہے۔ تورات، انجیل وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں،
لیکن لوگوں نے ان میں بھی تغیر و تبدل کر دیا، حتیٰ کہ ان کتابوں کے وہ الفاظ جو اللہ تعالی نے وحی کی صورت میں بھیجے تھے، انہوں نے اپنی مرضی اور منشا کے لیے انہیں بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اس کتاب کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، وگرنہ اس کا حال بھی وہی ہوتا آج جو آئین پاکستان کا حال ہے۔ دل کیا تو کاٹ لیا اور دل کیا تو اضافہ کر لیا، دل کیا تو رول بیک کر دیا اور دل کیا تو اس کو قرآن سے بھی آگے کر دیا۔ جہاں ان حکمرانوں کی مرضیاں ہوتی ہیں وہاں ترمیمیں آ جاتی ہیں، لیکن قرآن پہ ان کا زور نہیں چلتا، جس کی وجہ سے قرآن مجید آج آپ محفوظ دیکھ رہے ہیں۔ اور نہ اگر کچھ ہوتا نا کہ حکمران اس میں گڑبڑ نہ کرتے تو مولویوں نے بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ جنہوں نے اپنی مرضی کے مطابق دین کے مسئلے بنائے، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق آیتیں بھی بنانی تھی، لیکن پروردگار نے یہ جملہ اتار کے سب کو یہ بات سمجھا دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے، قرآن مجید کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظتیں بھی ہمارے ہی ذمے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ محفوظ کتاب ہمارے سامنے صحیح موجود ہے، اس کا ایک حرف پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ نے فرمایا الف لام میم، اسے ایک نہ سمجھنا، وہ 3 ہیں، الف لام اور میم، اس کی 30 نیکیاں ہیں۔ صرف یہی کتاب ہے، دھیان سے اسے دماغ میں بات کو ڈالیے گا، صرف یہی کتاب ہے جس کی تلاوت کی جا سکتی ہے، باقی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کی تلاوت کی جا سکے۔ بخاری بھی ہو، مسلم بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس کی باقاعدہ صبح و شام تلاوتیں کرنا یہ نہیں، صرف قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہ پیغمبر جو تم میں مبعوث کیا نا، وہ کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ اس کی آیات ان پہ کیا کرے گا؟ تلاوت کرے گا۔ اور لوگوں نے بھی، عوام نے بھی اس قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ اب تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو کبھی بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ موبائل کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک شیطانیاں کرنے کا فائدہ کیا ہے، یہ تو کسی کو کوئی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نظریں خراب ہوتی ہیں، دماغ بھی خراب ہوتا ہے اور
فائدہ ہے کوئی نہیں، انگل چلائی اوپر کی طرف، انگل چلائی نیچے کی طرف، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ تو وہ کبھی سر یوں مار دیتا ہے، کبھی سر یوں مار دیتا ہے، وہ کہتا ہے عقل مند میں ہی ہوں، باقی سارے پاگل اکٹھے ہو گئے ہیں، انہیں ہوش ہی کوئی نہیں۔ اس کو فائدہ یا نقصان نہیں پتہ لگتا۔ ہاں جب وقت گزرتا ہے، کوئی شعور آتا ہے، کوئی دین کی سمجھ آتی ہے، اور اسے سمجھ آتی ہے قیامت کے دن رب ایک ایک چھوٹی سی چیز بھی انسان کے سامنے لا کے کھڑا کرے گا۔ اتنا سا بھی گناہ کیا نا، چھوٹا سا، وہ بھی سامنے، اتنی سی نیکی کی نا، وہ بھی سامنے۔ جب یہ شعور کی عمر میں انسان آتا ہے، پھر وہ ڈر جاتا ہے اپنے رب سے، پھر ہر چیز کو دیکھتا اور غور کرتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے کھاتے میں وہ چیز نہ ڈالوں جس کا قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے۔ لیکن ظاہری بات ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو قرآن مجید پڑھنے کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے نا۔ ایک تو فائدہ آپ کو سمجھ آیا، وہ فائدہ یہ ہے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10۔ ایک تو چیز سمجھ آئی کہ ہم اتنی چیز لے رہے ہیں، رکوع پڑھ لیا ہے تو حرف گنتے جائیں، ضرب دیتے جائیں، اور پھر رمضان کے ساتھ جہاں 70 گنا عمل بڑھ جاتا ہے وہاں اسے ضرب دیتے جائیں، کتنی نیکیاں آپ کما رہے ہیں۔ ایک دوسرا فائدہ ہے بڑا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا یہ دل، ان دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ کیسے چڑھتا ہے زنگ؟ کما یصدع الحدید، جیسے لوہے پہ زنگ چڑھتا ہے۔ اذا اصابہ الماء، جب اسے پانی لگے نا، پانی پہنچے تو اس لوہے کے اوپر کیا آتا ہے؟ زنگ آ جاتا ہے۔ فرمایا دلوں کے اوپر بھی زنگ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چیک کرنا چاہے نا میرے دل پہ زنگ چڑھا ہے کہ نہیں، تو بالکل آسان طریقہ ہے چیک کرنے کا۔ وہ طریقہ یہ ہے، اگر اس کا عبادت میں دل نہیں لگ رہا، وہ سمجھ لے میرے دل کے اوپر زنگ چڑھ رہا ہے یا چڑھ چکا ہے۔ اگر وہ مسجد میں آ کے بے قرار ہے، کب جان چھوٹے کب نکلوں، تو وہ یقین کر لے اس کے دل کے اوپر کیا ہے؟ زنگ چڑھا ہوا ہے۔ اگر اسے نیکی کی بات، قرآن کی بات اچھی نہیں نہ لگ رہی، وہ یقین کر لے میرے دل کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اب علاج کیا ہے جی؟ زنگ تو لوہے پہ زنگ چڑھ جائے تو بندہ اسے سیکل کر لیتا ہے، رگڑ لیتا ہے، کیمیکل استعمال کر لیتا ہے تو وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اب دل تو ایسا ہے کوئی نہیں کہ جہاں بندے کے ہاتھ کی رسائی ہو اور وہاں بندہ جا کے دل کی صفائی کر لے۔ تو اس کی علاج کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے، فارمولہ لے لیجئے اور فارمولے کو اپلائی کیجئے، اور پھر دیکھیے دل کے اندر بہتری کیسے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، دو نسخے آپ نے دیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کیا کرو، کثرت سے قرآن پڑھا کرو، دکان پہ ہو، سواری پہ ہو، مکان پہ ہو، پیدل چل رہے ہو، قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ اور دوسرا،
ذکر الموت، کس کو یاد کیا کرو؟ موت کو۔ جب موت کو یاد کرو گے نا، دل کے اوپر جتنے زنگ ہیں، غبار ہیں، دھلتے جائیں گے۔ پھر دنیا کی طلب نہیں ہوگی، پھر بندہ مار دھاڑ، بے ایمانی، ساری ان چیزوں سے ہٹتا جائے گا۔ تو یہ آپ نے فارمولہ دے دیا ہے کہ قرآن مجید کی کثرت سے کیا کیا کرو؟ تلاوت کیا کرو، دلوں کا زنگ اس سے اتر جائے گا۔ اس لیے میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی آیات پڑھوں، تاکہ جسے قرآن مجید نہیں آتا یا پڑھنے میں کمی ہے تو وہ درست کر لے اور صحیح پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس لیے قرآن مجید پڑھا کرتا ہوں تاکہ پڑھنا صحیح آ جائے۔ دوسری چیز، قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ترجمہ اس لیے کرتا ہوں، چاہیے تو یہ کہ ہمیں سارے قرآن مجید کا ترجمہ آنا چاہیے، لیکن ترجمہ آئے نہ آئے، انگلش تو آنی چاہیے نا، اور کمپیوٹر کی نانی دادی وہ بھی آنی چاہیے۔ وہ تو پکا ہے، آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ ہماری کھوپڑی میں جو بات ڈالی گئی ہے نا کہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے، یہ صدی کمپیوٹر کی ہے، لہذا کمپیوٹر کی تعلیم ضروری ہے۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ تمام صدیاں قرآن کی ہیں، اس کے بغیر نہ آپ دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس لیے ترجمہ پڑھاتا ہوں، تاکہ کم از کم جتنی آیات پڑھائی ہیں اتنا ترجمہ تو آ جائے نا۔ بندہ کسی کو بات سمجھانے لگے تو سمجھا تو سکے نا، یہ حال نہ بن جائے۔ ایک آدمی، اس نے کہیں آیات توحید پڑھ لی، اسے مسئلہ سمجھ آ گیا، اب بیچارہ قرآن مجید پڑھنا جانتا نہیں تھا، بس اتنا پتا تھا کہ اللہ پہ ایمان لانا ہے، اس کا کسی کو شریک نہیں بنانا ہے، اور جو یہ مان لے وہ جنت میں داخل ہوگا، اتنا معلوم تھا۔ اور یہ بھی کہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے دل و جان کے ساتھ تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس نے بندوق لی، یہ کہیں انگریز اس کے ہتھے چڑھ گیا، اس نے کہا پڑھ بھائی کلمہ پڑھ۔ انہیں آخیا بھائی جان چھڈ میری، میں کتے جاندا جرا کلمہ کی ہے؟ کہندا ہے کلمہ پڑھنا ہے کہ گولی چلاں؟ انہیں آخیا بھائی مینوں کلمہ نہیں آندا، میں نہیں پڑھنا، ساڑا اپنا دین تیرا اپنا۔ انہیں آخیا دین سین دی گل چھڈ دے، میں تینوں جہنم وچ نہیں جان دینا، میں تینوں جنت وچ لے کے جانا ہے، تے کلمہ پڑھنا ہے۔ انہیں بتیرے ترلے مارے تو انہیں آخیا تو نہ میں تے نہیں چھڈدا۔ انہیں آخیا چل پھر ہن دیر ہو گئی ہے بہتی، میں پھر ہن تیرے تے کرنا فیر۔ انہیں سمجھیا نا بھائی ہن میٹر پھر گیا، ہن کام نہیں بندا۔ انہیں آخیا اچھا چل کوئی نہیں ٹھیک ہے، پڑھا کلمہ پڑھا۔ وہ جیوں جو انہیں آخیا پڑھا تے انہیں نا بچارا بندوق رکھ کے نا تھلے تے نال بہ رہے ہے تے سر ملن لگ پیا۔ انہیں آخیا پڑھا تے صحیح، ہن پڑھا دے۔ انہیں آخیا کیا کروں خدایا، آج اگر مجھے بھی کلمہ آتا ہوتا تو ایک کافر کا بچہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یعنی یہ پھر نہ بات ہو
کہ آپ کسی کو سنانے لگے ہیں او مسلمان ہو جا، دین چ آ جا، اسلام بڑا ودیا مذہبی فلانا، تو انہیں کہنا چل ہاں پھر نمونہ پیش کر اسلام دا، پھر تساں کہنا ہے ذرا ٹھہریو میں کاری اور ان بلا کے لے آیا۔ یہ کام نہیں، تمہیں اتنا نالج تو قرآن مجید کا ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو بات سمجھانا چاہو تو اسے کہو یہ قرآن مجید ہے، یہ سامنے ہے، یہ آیت ہے، یہ ترجمہ ہے، اسے چیک کر لو۔ اور جب بات سمجھاؤ تو درد دل سے سمجھاؤ تو اللہ تعالی اسے ہدایت ضرور دے دے گا۔ یہ باتیں تمہیدی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے وقت کو بھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ وقت ویسے ہی گزارے کے لائق ہے، سو کے وقت گزار دینا ہے، یا مجبوری سے پھنس گئے ہیں تو پھر درس تو سننا ہی پڑا ہے، سننا ہی ہے، نہیں۔ اگر اس نیت سے بیٹھو گے نا تو پھر میں کہا کرتا ہوں مرتبان ہے نا، مرتبان برتن، اس کو لگاؤ اوپر سے ڈھکن، ڈھکن لگا کے نا باہر اس کو اوپر رکھ دو، پوری رات بارش ہو، بھر جائے گا نا مرتبان، ایک قطرہ بھی اندر نہیں جائے گا۔ اوپر کیا لگ گیا ہے؟ ڈھکن لگ گیا نا، بند ہو گیا۔ اپنے اوپر کبھی بھی ڈھکن نہ لگاؤ کہ ہون جان چھوٹ جائے، ہون بڑا پڑھ لیا، ہون بڑا سن لیا۔ اگر ڈھکن لگا دو گے نا پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہمیشہ وہ طلب رکھو جو پیاسا پانی کی طلب رکھتا ہے، کہ پیاس لگی ہے تو میں نے کچھ لینا ہے۔ اور جو وقت مل جائے، قرآن کی محفل میں مل جائے، مجلس میں مل جائے قرآن مجید کی، وہ سب سے غنیمت ہے، خصوصاً آج فتنوں کے دور میں۔ اتنے فتنے شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بچاؤ کا طریقہ یہی ہے، قرآن مجید سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن مجید سیکھو اور اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما دے۔ آج سورت ہے جی سورہ زمر۔ سورہ زمر، زمر کا معنی ہے گروہ، جماعت، اور یہ قرآن مجید کی اسی سورت کے اینڈ پہ موجود بھی ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اور جب جنتیوں کو بھی پروٹوکول کے ساتھ گروہوں کی صورت میں لے جایا جائے گا، اور جب جہنمیوں کو ہانک کر لے جایا جائے گا، وہ بھی گروہوں کی صورت میں جہنم میں لے جایا جائے گا انہیں بھی۔ اب صورت، اس کا ربط اور تعلق کیا ہے پچھلی صورت کے ساتھ؟ پچھلی صورت میں تھا کہ جنہیں اللہ کے ہاں شفیع غالب مانا جاتا ہے، مشرک کہتے ہیں یہ ہماری سفارش اللہ سے کریں گے اور منوا لیں گے۔ فرمایا وہ ہستیاں خود آزمائشوں اور تکلیفوں میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہی ہیں اور اپنے رب سے فریادیں کر رہی ہیں۔ جو اتنے عاجز ہوں وہ بھلا اللہ کے ہاں زور زبردستی سے بات کیسے منوا سکتے ہیں؟ یہ سورہ صاد میں تھا۔ دو صورتیں تھی پیچھے، مین صورتیں، ایک سورہ سبا تھی
اور دوسری سورہ فاطر تھی. یہ مین صورتیں تھی دو. سورہ سبا کے اوپر 3 صورتیں تھیں: یاسین، صافات اور سورہ صاد. اور اس کا مضمون تھا کہ اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں، کوئی کار ساز کام بنانے والا نہیں ہے. اور سورہ فاطر کا دعویٰ تھا کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. یہ سورہ فاطر میں بھی. اب یہ دونوں سورہ سبا اور سورہ فاطر دونوں کے حصے اس سورہ زمر کے اندر آ رہے ہیں. سورہ زمر کا اگر اسمی تعلق دیکھیں نا، نام کا تعلق، تو یہ ہے سورہ صاد نے کہا اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں، جنہیں مانتے ہو وہ بھی اللہ کے عاجز بندے ہیں، اس سے زبردستی مروا نہیں سکتے. فرمایا قیامت کے دن 2 گروہ ہو جائیں گے. ایک وہ جو توحید کو ماننے والے تھے، اور دوسرے وہ جو رب کے ہاں شفیع غالب ماننے والے تھے. دونوں گروہ علیحدہ ہو جائیں گے. ایک گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا. یہ پچھلی سورت کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق ہے. اور دوسرا کہ یہاں پہ دعویٰ یہی ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. خالص پکار کس کی؟ ایک اللہ کی، اور کسی کی پکار نہیں. غائبانہ پکار میں کسی کو بھی شریک نہیں بنانا، نہ نبیوں کو، نہ ولیوں کو، نہ ملائکہ کو، نہ جنات کو. کسی کو بھی مخلوق میں اس کا شریک نہ بنانا. یہی مسئلہ یہاں بھی ہوگا، اور ساتھ شفیع غالب والا مسئلہ وہ بھی سورت میں بیان کیا جائے گا. اگر قرآن مجید سے لگاؤ ہے تو یاد ہوگا آپ کو، میں نے خلاصہ جات میں رات تراویح کے بعد بھی ذکر کیا تھا، اور سورت تھی سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین مانا تھا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو قرآن مجید کا خلاصہ سمٹ کے آیا نا سورہ فاتحہ کے اندر، اب سمجھنا یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل شیء لباب، ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے. وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيمِ، قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے نا وہ 7 حامیمیں ہیں. کتنی جی؟ 7. وہ اس کے بعد چل رہی ہیں. 7 حامیموں میں اس کے بعد جو سورت ہے نا حامیم مومن، اس سورت کے اندر یہی ہوگا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اس کی پکار، جب بھی پکارو اسے پکارو، خالص پکارو. یہ سورہ حوامیم سبع میں حامیم مومن کا خلاصہ. اب یہ جو سورہ زمر ہے نا، یہ جو ابھی پڑھی ہے، یہ اس کا ابتدائیہ ہے. ابتدائیہ کا مطلب یہ اس کی بنیاد ہے.
اور بنیاد پہ ہی مسئلہ ہے فاعبد اللہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. ادھر کیا ہے؟ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہاں ہے فاعبد اور وہاں کیا ہے؟ فادعوا اللہ. دونوں کا معنی ایک ہے، پکار اللہ کی. اب یہ دونوں فاعبد بھی اور فادعوا اللہ بھی، یہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ سمٹ کے جا رہا ہے سورہ فاتحہ کے اندر. ایاک نعبد، آگے کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ایاک نعبد یہ آنکھوں کے سامنے پڑا ہے. کیا جی؟ پڑھیے. فاعبد اللہ، بالکل آنکھوں کے سامنے پڑا ہے. ایاک نعبد فاعبد اللہ. فاعبد اللہ بند کہاں ہو گیا آ کے؟ ایاک نعبد. دوسرا جملہ کیا ہے؟ ایاک نستعین، مدد مانگنا. وہ آ گیا فادعوا اللہ. اور جو آگے صورت آ رہی ہے فادعوا اللہ، اس کے اندر آ گیا جب پکارو تو کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو. مدد مانگنی ہے اس سے مانگو. یہ دونوں آ کے اکٹھے ہو گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تو ایک انداز سے بات سمجھا دی. اب سورت کے اندر ہے کیا یہ سمجھ لے. سورت کے اندر تمہید مع الترغیب. تمہید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج ذرا گلا موٹیاں موٹیاں ہونے لگ پہ نے، پر کوئی نہیں، گل خیر ہے. جب سمجھ جاؤ گے تو پھر گھر جا کے پڑھنا سوکھا ہو جائے گا. تمہید کا مطلب ہوتا ہے کسی شے نو وچھانا. زمین ہے نا، زمین مکان بنا لگے ہو تے انج تے نہیں نہ ہوندا ایک ٹھیری اتھے اچھی ہوئی ہے تے اگلی ٹھیری نیویں ہے. آدھے بھائی یہ اتنے ہی رکھ دیو نہیں ساری. کی کر دیو؟ پہلے انہوں پدرا کری دے، برابر کر دیو، سارا گراؤنڈ لیول ایک کرو. انہوں کہندے نے عربی وچ تمہید. شے کھان پین لگے ہوں تے روزہ وے نا، ویسے کھان پین لگے ہو تے پہلے کی کر دیو؟ ہے جی، ہاں دسترخوان وچھائی دے. دسترخوان وچھا کے تے اتے کھانے لگتے ہیں. اے جے بالکل ابتدا دی تمہید، مضمون وچھان لگے رب. تے ترغیب دا معنی کی ہے؟ ہاں جی، انج نہیں سمجھ آنی نا، موٹی موٹی تو نہیں سمجھ آنی. ترغیب کی ہے؟ ترغیب اینو کہندے نے کہ جی آئی فون دے وچ اے چیزاں نے. فلانی گڈی جیڑی ہے نا، او جی او گڈی جیڑی بڑی قیمتی ہے، او دے اندر اے ساری چیزاں نے. اینو کی کہندے نے؟ ترغیب. او شے لے بڑی ودیا ہی، او این جی، او ہی، او اے ہی. اینو کی کہندے نے؟ ترغیب. شوق دلانا. پروردگار بھی مضمون بچھا رہا ہے اور ساتھ بندے کو کیا دلا رہا ہے؟ شوق دلا رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے. ادھر آ، جدھر تو جا رہا ہے وہاں کچھ بھی نہیں، ادھر آ ذرا قرآن کی طرف. یہ ترغیب ہے، یہ شوق ہے. 3 بار سورت کا دعویٰ ہے. کتنی بار جی؟ 3 بار سورت کا دعویٰ ہے جس پہ ساری سورت گھومے گی. وہ 3 بار ہے. پہلی بار یہ ہے فاعبد اللہ، یہ ہے پہلی بار. دوسری بار اگلے رکوع میں آ رہا ہے، وہ اگلے رکوع میں ہے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ
مخلصا لہ دینی، یہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ یہ دوسرا دعویٰ، مجھے حکم دیا ہے میں اللہ کی عبادت کروں، خالص عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤں۔ تیسرا دعویٰ آئے گا سورت کے اینڈ کے اوپر، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ یہ تین بار دعویٰ آئے گا سورت کا، جہاں آئے گا میں ذکر کرتا جاؤں گا۔ تیسری چیز ہے سورت کے اندر 7 دلائل عقلیہ ہیں۔ کتنے جی؟ 7 دلائل۔ کون سے؟ عقلی۔ اے دے اندر جڑا پرزا ہے، اے دے وچ کوئی شے ہے تے ضرور دستک دے گا قرآن مجید، تے جے کوئی نہیں تے کوئی نہیں۔ تائیں آدھے نا عقل ہوئے تے سوچاں ہی سوچاں، انج کرنا اونج کرنا، اے نہ کراں او کراں، اے کرنا، سوچاں تے نہ ہوئے تے موجاں نے۔ پھر دنیا پئی اتو ڈگے تھلے تے تھلو ڈگے اگے، کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اگر عقل ہے تو یہ قرآن مجید کے دلائل تمہیں ضرور ٹچ کریں گے، دستک دیں گے، اور جدھر تو لگا ہوا وہ غلط ہے، اصل ٹھیک یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ اس سے گئی ہے۔ یہ 7 دلائل ہیں۔ 6 دلائل وحیہ ہیں۔ کتنے جی؟ 6 دلائل ہیں، وہ دلائل وحیہ ہیں۔ اور 4 ثمرات ہیں۔ جب دلائل آئیں گے اس کے بعد 4 ثمرے نتیجے آئیں گے اس کے، اور پھر تقابل بین المومنین والکافرین، مومنوں اور کافروں کا آپس میں کمپیریزن کیا گیا ہے، موازنہ کیا ہے، مومن کی کردا ہے تے کافر کی کردا ہے، یہ کمپیریزن ہے۔ اور بالکل آخر میں ہوگا ترغیب الی الہجرہ۔ کدھر کرنی ہے؟ ڈنکی لانی ہے یونان ہے، یہ ترغیب الی الہجرہ، جتھے دین تے رہنا اوکھا ہو جائے نا، دین تے عمل کرنا اوکھا ہو جائے، وہ جگہ چھاٹ دیو، اگے جاؤ کدھرے، اللہ دی زمین بڑی کشادہ وے، جا کے اتھے کرو۔ باقی رہ گئی گل بنے گا کی، کھان پین کتھوں لبے گا؟ فرمایا ادھ نالوں ودیا لبے گا۔ تے یہ گل نہیں نہ سمجھ آندی تے نہیں سمجھ لو، اتھے بندہ ریڑی لاندا ہے، مزدوری کردا ہے، تے باہر اتھے بھی مزدوری کردا ہے، پر اتھے دی مزدوری اتھے دی مزدوری فرق ہے نا۔ اتھوں ڈالر شروع ہو جاندے نے، یورو پاؤنڈ شروع ہو جاندے نے، اتھے روپے دا روپے آئیے۔ اس لیے ترغیب الی الہجرہ، یہ سورت کا سارا میں نے نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اب جی شروع کرتے ہیں سورت کو، اور سمجھاتا جاتا ہوں کہاں پہلے آ رہی ہے تمہید، ترغیب بھی آ رہی ہے، پھر ساتھ سورت کا دعویٰ آئے گا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب، یہ جو قرآن مجید ہے، تنزیل اتارنا ہے، کون سی چیز کا اتارنا ہے؟ الکتاب، کتاب بمعنی مکتوب، لکھی ہوئی چیز، یہ میسج، یہ قرآن مجید بالکل ابتدا میں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے،
یہ قرآن مجید جس میں شبہ نہیں، جس میں شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے اور ڈرنے والوں کے لیے، رجوع کرنے والوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ یہ اسے راہ دکھاتا ہے، روشنی دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارنا ہے، قرآن کا اتارنا ہے، من اللہ، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کا رائٹر، قرآن مجید کا لکھنے والا، اتارنے والا وہ اللہ تعالی ہے، ساری کائنات کے مالک ہیں، ان کی طرف سے یہ میسج آیا ہے۔ موبائل پہ میسج آئے ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، کس کا میسج آیا ہے اور کون سا میسج ہے؟ نماز میں ہو یا باہر ہو تو ہماری بے قراری بڑھتی جاتی ہے۔ فرمایا اور دنیا کے میسجوں کے لیے بے قرار ہونے والوں، میں رب نے بھی تمہیں میسج بھیجا ہے، اور یہ وہ قرآن مجید ہے، یہ میرا میسج ہے قرآن مجید۔ اور قرآن مجید تمہیں بتلاتا ہے یہ کیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف قرآن مجید اتارا، نور مبین اتارا، اس میں حکمت کے موتی اور دلائل موجود ہیں، اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ کون ہے اللہ؟ العزیز، زبردست ہے، زوروں والا ہے، آج تک کسی کی مجال نہیں اور کبھی بھی کسی کی کوئی مجال نہیں جو رب کے سامنے دم تو مار سکے کہ میں نہیں مانتا، میں تیری کتاب کو نہیں مانتا، میں تیری حکومت کو نہیں مانتا۔ ہاں، رب اپنی حکومت منوا لیتا ہے، اسے عزیز کہا جاتا ہے، وہ عزیز ہے۔ سبحان خدا، او پاک خدا، او دے باجو کوئی سبحان نہیں، نئی طاقت اتھے دم مارن دی، ایڈا کوئی جوان نہیں، کوئی ہو دنیا میں جو رب کو چیلنج کر سکے اور رب کے سامنے اکڑ سکے۔ فرمایا نہیں نہیں، بادشاہ بھی، بڑے بڑے حکمران بھی وہ اس کے سامنے زیر نگی ہیں، وہ العزیز، وہ زبردست ہے، الحکیم، اس کی کلام، اس کی باتیں حکمت پر مبنی ہے، دانائی پر مبنی ہے۔ وہ تمہیں پہلے بتا رہا ہے تم نے میرے پاس آنا ہے، کیا کر کے آنا ہے، زندگی برباد کر کے آنی ہے یا زندگی آباد کر کے آنی ہے، وہ حکمت کی باتیں تمہیں بتاتا ہے۔ اگر مان لو، اگر مان لو تو عقل مند بن جاؤ گے، اگر نہیں مانو گے نا تو اسے منوانا آتا ہے، اس لیے اسے عزیز کہا جاتا ہے۔ یہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا پہلی دلیل وہی آ گئی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اِنَّا أَنزَلْنَا، ہم نے اسے اتارا ہے، اِلَيْكَ،
مشرکین کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے الکتاب۔ کون سی چیز اتاری؟ کتاب، قرآن اتارا، بالحق، اس کا ایک ایک حرف وہ سچی سچ ہے۔ باقی دنیا کی کوئی کتاب نہیں جس کے بارے میں کہا جا سکے اس کا ہر حرف سچا ہے، کوئی نہیں، صرف قرآن مجید ہے۔ فرمایا ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ۔ وہ حق کیا ہے جی؟ سورت کا دعویٰ آ گیا۔ وہ حق کیا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ حق یہ ہے نا، فَاعْبُدِ اللَّهَ، پس اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کی پکار کیجئے۔ جیسے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ او قرآن مجید میں بھی موجود ہے عبادت کا معنی دعا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے ادعونی، مجھے ہی پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاریں قبول کروں گا، میں تمہاری فریادیں سنوں گا، میں تمہاری حاجتیں مرادیں پوری کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ادھر ادعونی، ادھر عبادتی، جو بندہ میری عبادت، میری پکار، مجھے پکارنے سے انکار کرے، تکبر کرے، اکڑ جائے، سیدخلون جہنم داخرین، اسے ضرور ہم رسوا ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ معلوم ہوا فاعبد اللہ، اللہ کی پکار کرنی ہے۔ یہ کام نہ کرنا زندگی میں کہ کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرنا، قبر پہ سجدہ حرام، قبر والوں سے دعائیں مانگنا، ہماری حاجت بزرگوں پوری کر دو، یہ شرک ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اور تم قبروں کو، گھوڑوں کو، گائے کو، بندروں کو دے رہے ہو، یہ شرک ہے نا، اس کی مخلوق کو یہ حق نہیں۔ حق کیا جی؟ فاعبد اللہ، اللہ کی پکار، وہ کیسی؟ مخلص اللہ الدین، کیسی جی؟ ہیں جی؟ کنج دی خالص ڈالٹا کیوں ہے؟ باہر تے جائیے نا جتھے دکاناں دے اوتے تے او ڈبا چکنے تے انج فرولا فرالی، اسی بھی خیر پاکستانی ہاں، میڈ ان لالا موسا، باہر خالص، اندر اللہ جانے کیڑا نمبر۔ لیکن ہم سے مغرب کیوں آگے ہے؟ ہمارے اسلامی اصول اپنا کے۔ جو چیز ہے، تم جاپان کی چیز کو تو اٹھاتے ہو، یو ایس اے کی اٹھاتے ہو، یو کے کی تو اٹھاتے ہو، کیوں اٹھاتے ہو؟ تو انہوں پتہ ہے جو باہر لکھی ہے وہی اندر ہے۔
بےمانی نہیں کرتے، انہاں دے بارے بڑا یقین ہے بےمانی نہیں کرتے، تے اپنے بارے بھی بڑا یقین ہے بےمانی چھڈدے بھی نہیں۔ آپے آخدے اسی سچ بولیے تے کاروبار ہے نہیں چلدا، تے رب نے ایڈے انے ہو جانے اسی، مت ماری جاندی ہے یہ جملہ بولنے ہیں نا سی سچ بولیے تے کاروبار نہیں چلدا، تے پورے یورپ دا کاروبار سچ نال پہ چل رہا ہے، پورے مغرب کا کاروبار سچ پہ چل رہا ہے، ساڈا نہیں چلدا۔ وہ آدھے نے من حرام زادہ تے حجتاں دے ڈھیر، جس اندروں خرابی ہو جائے نا تے پھر پیا بندہ حجتاں کردا ہے تے انج کردا ہے اونج کردا ہے۔ او بھائی مخلصاً، خالص اس کی پکار، وہ خالص پکار کیسی؟ میرے رب نے خود فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ تمہارے لیے جانوروں میں بھی اللہ نے عبرت کا سامان رکھا ہوا ہے، ان میں بھی غور و فکر تو کرو نا۔ فرمایا میرے مولا کیا غور و فکر کریں؟ فرمایا دیکھو تو صحیح نا، ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں مما فی بطونہ ان کے پیٹوں میں سے، بھینس ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، بکری ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں کیا میرے مولا؟ من بین فرث ودم، اور گوبر اور خون کے درمیان۔ ادھر گوبر وہ بھی گندگی، وہ بھی بدبو، اور یاد رکھنا جہاں بدبو ہونا وہاں چیز کو جتنا بھی سمیٹ لو اس کی سمیل تو ضرور آئے گی نا، اور جہاں خون بھی موجود ہو تو خون بھی اپنی سمیل تو رکھتا ہے نا۔ پر دیکھو میرے رب کی قدرت، گوبر گندگی بھی موجود اور ادھر خون بھی موجود، ایک کا رنگ سبز ایک کا رنگ سرخ، اور دونوں موجود ہیں ایک دائیں اور ایک بائیں، اور ان کے درمیان سے رب نے ایک پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے، وہ پائپ لائن ہے دودھ کی۔ فرمایا لبنن خالصا، دونوں دشمن ہیں، گوبر بھی اور خون بھی، پر دونوں کو میرے رب نے حکم دے دیا ہے خبردار اس دودھ کے اندر شامل نہ ہونا۔ اور دونوں کے درمیان سے دودھ کیسا رنگ ہوتا ہے؟ سفید۔ چارہ کیسا کھاتی ہے؟ سبز، اور دودھ نکالتی ہے سفید، خون کی سرخی بھی نہیں، گوبر کا رنگ بھی نہیں، اور دونوں کے درمیان اللہ نے تمہیں لبنن خالصا، خالص دودھ رب نے دیا ہے۔ فرمایا جیسے میں نے خالص دودھ دیا ہے ویسے تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ مخلص اللہ الدین، خالص اس کی پکار کرنی ہے، یہ کام نہ کرنا ادھر ہو تو پھر یا اللہ مدد، اور باہر جاؤ تو پھر یا علی مدد، یا رسول مدد، یا دستگیر مدد، یا غوث اعظم مدد۔ فرمایا یہ شرک ہے نا، یہ خالص پکار نہیں ہے، خالص پکار یہ ہے یا اللہ
مدد، یہ خالص پکار ہے، میری پکار جو کرنی ہے وہ خالص کرنی ہے۔ الا للہ الدین الخالص، الا خبردار، ہوشیار، یہ کلام کسی عام انسان کی نہیں، یہ شہنشاہ کی ہے۔ جب بادشاہ آتا ہے تو بادشاہ آنے سے پہلے اعلان ہوتا ہے، بادب باملاحظہ، ہوشیار، نگاہیں روبرو، یہ پہلے اعلان ہو جاتا ہے۔ اللہ، اس سے میرے رب نے خبردار کر دیا ہے، خبردار کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اللہ للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے خالص پکار ہے۔ اب جی مشرکین کیا کرتے ہیں؟ مشرکین وہ تو کہتے ہیں ہم جی وہ جا کے وہاں ان لوگوں کو، ہستیوں کو، بزرگوں کو، پیروں کو، نبیوں کو، ہم وہاں جا کے ان کے ساتھ عبادت والا معاملہ نہیں کرتے۔ میرے رب نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اس رب کے سوا، من دونہ، اس رب کے سوا، اولیاء، کارساز بنائے۔ کارساز کا مطلب کیا؟ میرے کام کرنے والے، یعنی نفع دینے والے، نقصان دینے والے، مرادیں پوری کرنے والے، بیٹے بیٹیاں دینے والے، جنہوں نے کارساز بنائے اس ذات کے سوا، فرمایا وہ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم۔ جب ابو جہل کو کہا جائے، جب باقیوں کو کہا جائے یہ نظریں کیوں دیتے ہو، یہ چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو، یہ قبروں پہ چادریں کیوں چڑھاتے ہو، یہ ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے کھڑے کیوں ہو جاتے ہو، یہ عبادت ہے، تو فوراً کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تو کوئی نہیں۔ آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے، میں قبر پہ جاتا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں، پر میں عبادت نہیں، میں نظر و نیاز دیتا ہوں نا جی، پر میں عبادت نہیں، میں عبادت سمجھ کے نہیں۔ اس وقت کے مشرک بھی یہی کہتے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر یہ کیا کرتے ہو جو سجدے کر رہے ہو، جو چادریں چڑھا رہے ہو، جو یہاں آ کے منت مرادیں دے رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی اس لیے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اس لیے لیقربونا، اس وجہ سے نظریں بھی دیتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، چادریں بھی چڑھاتے ہیں، عرس بھی لگاتے ہیں، میلے بھی لگاتے ہیں، قوالیاں بھی کرتے ہیں، اور ہاتھ باندھ کے کھڑے بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ جیسے آج بھی مشہور ہے، کہتے ہیں ہم تو ہیں سیاکار، ہم تو ہیں کالے منہ والے، ہمارے کرتوت بھی کالے، اور یہ ہیں اللہ کے نیک بندے، انہوں نے نیکیاں کی ساری زندگی، یہ اللہ کے قریب ہے، اللہ نے کوئی ان کو راضی کر لیا ہے۔ اب ہمارے کام یہ کیا کریں گے؟ کروا دیں گے، ہمارے کام ہو جائیں گے، بس آپ غلے میں کچھ ڈالیے، چندہ ڈالیے، آپ کے کام ہو جائیں گے۔ فرمایا مشرکین کا یہی عقیدہ ہے، مشرک یہی کہتا ہے، یہ ہمیں اللہ کے کیا کر دیتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ سجدہ کرنا غیر اللہ کو اللہ کے قریب نہیں کرتا، بلکہ
دور کر دیتا ہے۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا یہ اللہ کے قریب نہیں کرتا بلکہ دور کر دیتا ہے۔ ہاں قیامت کے دن ان اللہ یحکم بینہم، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلے کر دے گا۔ آگے جواب آیا، او جی یہ اللہ کے نائب ہیں، رب نے انہیں اختیار دیے ہوئے ہیں۔ حضرت سلطان بہو کو اختیار دیا ہے، آپ نے بیٹے دینے ہیں۔ اتنے لگے نا درخت، وہ درخت جا کے جی اتنے جاندیاں نے مائیاں اندر جاندیاں نے تے آندیاں نے ایک پتر ڈگے گا تے ایک پتر ہوئے گا، تے جے موسم لگ جائے خزاں دا پوری ٹہنی تھلے آ پوے تے پٹھا تے بہ گیا نا، تے گھر چ اتنا اجڑ نکلنا ہے تو اللہ دی پناہ۔ یہ کیا ہے جی؟ لے ککڑ تے دے پتر ہے، یہ شرکیہ جملہ بنائے ہوئے ہیں۔ اے جی پیراں نو ککڑ دینے ہیں یعنی رشوتیں، وہاں بھی رشوتیں چلا رہے ہیں، یہ لو جی اور ہمیں دے دو۔ اور کیوں یہاں آئے ہو؟ قبر پہ تو جانا تھا دعا کرنے کے لیے کہ یا اللہ ان کی کمی کوتاہیاں ہیں تو معافیاں دے دے، اللہ جی ان کی نیک راہوں پہ ہمیں بھی چلا دے۔ یہ مقصد تھا نا، دعا کرنا مقصد تھا نا، ان سے مانگنا تو مقصد نہیں تھا نا۔ پر یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتے ہوئے نے، او جی 10 جڑے نے، 11 جڑے نے یا 40 جڑے نے کتب نے، ابدال نے، او جی سارا نظام اللہ نے ترتیب دیتے ہے۔ انڈیا دا علاقہ وہ حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کو دے دیا ہے، لاہور سارے کا سارا حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کو دے دیا ہے، گجرات سارے دا سارا حضرت شاہ دولہ پیر رحمہ اللہ کو دے دیا ہے، کھاریاں سارا موری شریف والوں کو دے دیا ہے۔ ذرا کل پہ تھوڑا سا زور تو ڈالو نا، جب یہ نہیں تھے اس سے پہلے رب نے کس کو دیا تھا؟ جیڑا پہلے رکھ سکتا ہے وہ بعد وچ بھی رکھ سکتا ہے۔ تے پھر دوسری گل تے بھی غور کر لو، جے تواڈی جیباں دے وچ 100 روپیہ بھی موجود ہے نا، آکھو اپنے نال والے نو شریک بنا، 100 دے وچ 50 اودا تے 50 ایدا، تے بندہ کہندا میں ایدہ منہ بھی پڑھ دیاں گا جی نے ویکھیا بھی صحیح۔ پیسوں کے اندر، دولت کے اندر، مال کے اندر، زمین کے اندر، کاروبار کے اندر، رجسٹریوں کے اندر تم کسی کو شریک نہیں بناتے، کہتے نا جی سکا بھرا ضرور ہے اپنی جگہ وے، پر میں اپنے کاروبار وچ نہیں، میں اپنے کپڑیاں وچ نہیں، میں اپنی جتیاں وچ نہیں، میں اپنی گھڑیاں دے وچ نہیں، او دے وچ شریک نہیں بناندے۔ تے اتنا ہی معاملہ خراب ہویا ہے، جنوں لیا اللہ دا شریک بنا دیتے۔ فرمایا میرے رب نے جواب دیا، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالی اپنا نائب بنانے کا ارادہ کرتے پھر تمہیں کہنے کی ضرورت تو نہیں نہ تھی۔ لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ خود جسے چاہتے منتخب کر لیتے، انتخاب کر لیتے اللہ تعالیٰ جی۔ تم تو نائب بنانے لگے ہو، یہ بھی نائب، یہ بھی نائب، یہ بھی نائب، اس کو بھی اختیار دیے۔ فرمایا یہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے اللہ کا نائب بنانے کا؟ رب چاہتا تو خود کیا کر لیتا؟ اپنا نائب بنا لیتا، پر وہ سبحانہ اسے کسی نائب کی ضرورت نہیں، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں، وہ سارے شریکوں سے پاک،
وہ کیسا ہے؟ هو اللہ الواحد القہار، هو اللہ وہ اللہ، کون اللہ؟ الواحد، کنے جی؟ کنے جی؟ ایک، نفع بھی وہی، نقصان بھی وہی، برکتاں بھی وہی دیندا ہے، تیاں پتر بھی وہی، کاروبار نہیں چلانا ہے، کاروبار وہ چلانا ہے تویز نے، سرکار کو جو دئیو ہاں ذرا کہ پھوک ماریو، کاروبار نہیں پہ چلتا ہے۔ نانا وہ کیا ہے؟ الواحد، اکیلا ہے، سارے نظام کو خود چلانے والا ہے، اسے کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں۔ القہار، زبردست ہے، اسے یہ نہیں کوئی ڈکٹیٹ کرے، انج نہیں تے انج کر لو، انج نہیں تے انج کر لو، اینو تھیاں دیو تے انہوں پتر دے دیو، چلو نہیں نہیں اینو کچھ بھی نہ دیو تے اینو خالی کر دیو، اینو مار دیو تے اینو زندہ رکھ لو، کوئی اسے ڈکٹیٹ کرنے والا نہیں ہے۔ القہار، وہ زبردست ہے، سارے مقہور ہیں، وہ قہار ہے۔ اب اس دعوے کے اوپر کہ پکار اللہ کی، اس پر دلیل آئی، کیوں پکار اللہ کی؟ پہلی دلیل لے آئی، خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا بالحق ہے۔ مری دیاں سیراں کرو ہے، سواد دیاں جا کے سیراں کرو، موجاں کرو ہے، اس واسطے میں زمین نو نہیں بنایا، آسمان نو نہیں بنایا، بالحق اپنی توحید دے اظہار واسطے بنایا ہے۔ جدو چشمہ دیکھ دیو نا او کتھوں تھلے ڈگدا پیا ہے تے گرم پانی پیا نکلدا ہے، یہ میری توحید دی نشانی۔ تو انو گیس بالنی پوے نا چولہے تھلے تے 100 واری سوچ دیو بل دینا ہے۔ میں رب نے پانی جاری کیتے ہے تے گرم، ادھر پانی ہے گرم، انج نال پانی کی ہے ٹھنڈا۔ یہ دسو تے صحیح نا، یہ کیڑی ذات ہے جڑا ہے کام تے کر دی ہے؟ اے توحید دے دلائل نے۔ مچھلیاں دیکھو اور فروٹ دیکھو، باغات دیکھو، پتے دیکھو، پتا دیکھو کہ اتلا شیڈ ہور تے تھرڑا شیڈ ہور، ہاتھ لایا تے پتے نے اپنے آپ نو کلوز کر لے۔ یہ کی پہ دس دیاں نے کہ انجوائے کرو ہے، جاندے نے پہاڑ ویدے نے انجوائے کرو جی، میں انجوائے کرنا، وہ انجوائے کرنا نہیں ہے، یہ اللہ دی توحید دے دلائل ہیں کہ پہاڑاں نو دیکھو، انہاں نو کنے کنٹرول کیتے ہے تے کنے انہاں نو جمایا ہے، سبزہ دیکھو، یہ فروٹ دیکھو، یہ چشمے دیکھو، یہ ساریاں چیزاں کی دستیاں نے؟ الواحد القہار، اے ساریاں چیزیں دستیاں نے۔ خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو پیدا کیا حق کے اظہار کے لیے، اپنے توحید کے اس بات کے لیے۔ فرمایا ذرا نشانی دیکھنا نا، یکور اللیل علی النہار، رات کو لپیٹتا ہے علی النہار، کس پر؟ ہاں اے جے اے لکھے، اے جے تم اپنا لفظ اسی بولنے ہیں، یکور، کور یکور تکویرا، مانا ہے لپیٹ دینا، تے اسی بھی استعمال کرنے ہیں، گڈی اتے کی دے دیں؟ کور دے دیں،
قبر دا کی معنی میں وہ تے کپڑا دے دے انہوں ڈھانپ دیں، اے لفظ اتھو نکلے ہے، یکور تو نکلے ہے، یکور اللیل علی النہار، رات کو دن پر لپیٹتا ہے، رات اور سیاہی آئی ہے، پھر وہ سیاہی ساری ختم کر کے سفیدی لے آتا ہے۔ فرمایا اگر بندوں کی ڈیوٹی لگ جائے نا، وہ تو آسمان ہے نا، بندے کی ڈیوٹی یہ لگ جائے صبح اس ٹائم تالا کھولنا ہی تے تالا بند کرنا ہی، سوکھا ہے نا۔ وہ کہندا جی مہربانی کرو یہ کسی ہور نو دے دیو، میں نہیں کر سکتا، پر وہ دیکھو نا مالک ایک منٹ کی بھی تبدیلی نہیں ہے، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی سیکنڈ بھی اللہ نے متعین کر دیے ہوئے ہیں۔ فرمایا جو رب رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے وہی پکار کے لائق ہے۔ اگر کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن وہ یہ کام کرتا ہے پھر ضرور سے پکار لو، عقل سے پوچھو تو عقل کیا جواب دے گی؟ یہ رب ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں۔ فرمایا یہ نہیں، یہ بھی تو دیکھو نا، سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کیا کیا؟ تابع کر دیا ہوا ہے۔ ہون پیشین گوئی کر دینے کہ 2 دن بعد بدل آنا لے گی، بارش آن والی ہے، تے کساناں دے دل ڈب دے جا رہے نے، تائیں تے زمیندار آخدا ہے اس موسم دے وچ سونے دی کڑی بھی چنگی نہیں، یعنی ایک کنی وہ بھی چنگی نہیں، پر کر کچھ نہیں سکتے، یہ میرے رب نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دعائیں تو کر رہے ہیں سارے، اللہ جی فصل چکن دیو، اگے ہی بڑیاں بارشاں ہو گئیاں نے، ہن مہربانی سانو فصل چکن دیو، پر زور نہیں۔ سخر الشمس والقمر، او جی سورج کی روشنی پڑی، پہلے روزے نکلے سردیوں میں تے آخری گرمیوں میں جا رہے ہیں، تے اسی تے یہی کہندے ہیں نا گرمی آ گئی مر گئے ہیں، روزے ڈاڈے ہو گئے نے، لیکن زمیندار نو پوچھو نا او کہندا ہے اللہ تیرا شکر، اور گرمی پا، وہ کہتا ہے اور گرمی کر، کیوں گرمی کر؟ تاکہ یہ فصل پکے، یہ گندم پک جائے، جتنی گرمی زیادہ یہ فصل جلدی پک جائے گی، اور جب یہ فصل پکتی ہے گرم لو بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ دانے پکنے لگتے ہیں۔ یہ کس نے؟ سورج کو تابع کیا، اور چاند، وہ چاند کی روشنی آتی ہے تو پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا دسو ایک کیڑے بزرگ نے کام کیتے ہیں، ایک کیڑے قبر والی سرکار نے کیتے ہیں؟ فرمایا یہ میں رب نے کیا ہوا ہے۔ کب تک جی؟ کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز چل رہی ہے لاجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک وہ میں رب نے متعین کر دیا ہوا ہے، وہ ٹائم، وہ پوائنٹ میں نے مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ العزیز الغفار، خبردار اسے کہتے ہیں العزیز، زوروں والا، اس کے سامنے کوئی دم مارنے والا نہیں، اس کے سامنے کوئی حکم چلانے والا نہیں۔
الغفار، جو اس کے سامنے معافیاں مانگ لے وہ اسے معاف کرنے والا ہے۔ یہ پہلی دلیل آئی ہے دعوے کے اوپر، آگے دلیل ہے دوسری، اور باقی دلائل بھی زندگی رہی تو کل انشاءاللہ یہ دلائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اپنا سچا بندہ بنا دے اور توحید پہ اللہ ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت خیر الراحمین یا رحیم ارحمنا، اللہم اقضی حاجاتنا کلہا، ادفع بلیاتنا کلہا، بارک لنا فی امور دیننا و دنیانا، اللہم اعزنا ولا تذلنا، اکرمنا ولا تہنا، زدنا ولا تنقصنا، سبحان ربک رب العزة والحمد للہ رب العالمین۔